وہ جیسے مسلمان کمزور ہوئے اللہ تعالیٰ نے امریکہ دریافت کروا دیا کہ جاؤ مرو ادھر جاؤ ادھر کو مت آؤ. تو کہتے ہیں اس وجہ سے یہ جنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں جنگ اس نوعیت کی کہتے ہیں اس کا سارا کریڈٹ ویسے بنیادی طور پر یہاں کوئی ایسی وہ نہیں تھی کہ جس کے ڈر سے انگریز بھاگ گیا, کوئی ایسا نہیں ہوا ہے. بائی دا وے یہ ہوا ہے کہ وہ جنگ خاص طور پر دوسری جنگ عظیم نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ان کے پاس, تو یہ جیت کر بھی تباہ حال ہو چکے تھے. اسلامی تحریکیں ایسے ہیں ایک عرصے سے جیسے بھینس کے آگے بین بجا رہی ہوں, قومیں ہماری سن کر ہی نہیں دے رہی. افغانستان جو ہے وہ آج ایک اسلامی تحریک کو ملا ہے اس وجہ سے کہ اس پر کافر چڑھایا تھا اور پوری قوم کو ہم آن بورڈ لے سکنے کی پوزیشن میں آئے. اور پھر سے کے جو ابا جی ہیں پیچھے کئی سارے باپ ہیں, ایک نہیں بیٹھے ہوئے, تو وہ ساروں کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اور وہ ڈھیر کرنے اس کے پاس, ان کے پاس کیا ہے, یہ بیچارے وہ ایسے گھسنگوں میں بیٹھ کر ہاتھوں سے بنائے ہوئے میزائل. غزہ نے ہمیں ایک نیا موقع فراہم کیا ہے کہ ہم وہ جذبہ تازہ پیدا کر دیں. بنیادی طور پر یہ مغرب سے اور استعمار سے آزادی حاصل کرنے کا یہ دوسرا فیز ہے انشاءاللہ العزیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. میں بہت شکر گزار ہوں آپ سارے بہنوں بھائیوں کا اور پروگرام کے انتظام کرنے والے حضرات کا خصوصی طور پر جنہوں نے فلسطین کو موضوع بنانے کی یہ پوری ایک تقریب منعقد کی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو برابر کرے. یہ اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں کہتے ہیں کہ یہ عالم اسلام کی حقیقی آزادی حاصل کرنے کا مرحلہ ہے. اس سے پہلے کچھ عشرے میں لگا کر ہم نے جسمانی آزادی حاصل کی تھی اور وہ بھی کوئی آسان نہیں تھی. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام کیا تھا, وہ بھی ہمیں ملنے والی نہیں تھی بائی دا وے. اور مسلمانوں کی جو ہمت ہے اس کا گراف اتنا نیچے چلا گیا تھا, اور ہمت سے ہٹ کر ایک چیز ہے آج وہ ہمارے گلے کا کانٹا بنی ہوئی ہے, اس کا نام ہے طاقت کا عدم توازن جو آخری گڈھے پہ پہنچا ہوا ہے. کافر اتنا آگے جا چکا ہے, اتنا آگے جا چکا ہے کہ اب مقابلے کے حوالے سے کوئی برابری دور دور کی ہے ہی نہیں. یا خدایا ہم کریں تو کریں کیا, ہمارا اللہ ہے. یہ مطلب یہ جو پوائنٹ ہے نا براہ کرم یہ پنچ لائن ہے میری ساری گفتگو کی کہ ہمارا اللہ ہے. اور اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تو غزہ کو دیکھنے کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہوتی ہے سوائے اس کے کہ ہمارا اللہ ہے, مطلب صرف اللہ ہے. وہ جو قرآن کی آیت ہے نا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, جب ان کو لوگوں نے آ کر کہا کہ ساری دنیا کیل کاٹے سے لیس ہو کر تمہاری اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آ رہی ہے, اکٹھی ہو کر فاخشوهم, ڈر جاؤ, فزادهم ایمانا, ان کا ایمان اور بھی بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ, کہنے کا ہمارے لیے ایک اللہ کافی ہے. توحید کا جو نا وہ نہیں ہے جو آپ نے کتابوں میں عبارتیں رٹ رٹ کر لوگوں کو یاد کروانی ہوتی ہیں. توحید وہ نہیں ہے, توحید یہ ہے جس اللہ پر سہارا ہو اور اللہ کے علاوہ سب سہارے موجود ہی نہ ہوں تو پھر بندہ کہے اللہ کافی ہے. تو توحید یہ کہتے ہیں کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے برپا کیا, یہ تو طے ہے. ہم کہتے ہیں واحد قوم ہے دنیا کی جو آسمانی عمل سے پیدا ہوئی. یہ ہمارا احساس, ہم جتنے بھی نکمے ہو جائیں, برے ہو جائیں, حقیقت یہ ہے کہ وہ سید قطب نے بہت خوبصورت جو ہے نا ایک عبارت لکھی ہے, بہت ہی خوبصورت. کہنے لگے کہ وہ واحد قوم جو آسمانی نصوص سے برآمد ہوئی ہے. یہ اعزاز کس قوم کے پاس ہے بھلا؟ وہ قومیں بنتی ہیں مٹی سے, دھرتی سے, وسائل سے, دریاؤں سے, کھیتوں سے, کھلیانوں سے. وہی نیشنلزم کے گھسے پٹے جو درس سبق جو ہے نا وہ ہمیں دیتے رہے کہ وہ مرو جی فخر کرو کس چیزوں پر جی, اپنے کھیتوں پہ, ساروں کے کھیت ایک سے ہی ہوتے ہیں یار, اپنے دریاؤں پہ, اپنے کھلیانوں پہ, اپنے جو ہے نا وہ ساروں کے ایک برابر ہوتے ہیں, سب کو اپنے گھر اچھے ہی لگتے ہیں.
یہ کوئی بات ہے، مرو تو دھرتی کی بجائے آسمان والے پہ مرو. تمہیں بہت خاص قوم. موٹی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود دنیا میں نہیں آئے. وہ جو پنچ لائن ہے ربعی ابن عامر رضی اللہ عنہ جب رستم کے دربار میں گئے ہیں، وہ کہنے لگے تم کہاں سے بھائی، کیا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے کہ ابتعثنا اللہ، ہم خود نہیں آئے. یہ ہمارے تعارف ہے، بچے کو براہ کرم یہ یاد کروا دیجیے. کہنے لگا ہم خود نہیں آئے، یہی تو فرق ہے ہمارا اور تمہارا. ابتعثنا اللہ، ہم کو اللہ نے برپا کیا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے، ہم کو اللہ رب العزت نے روئے زمین پر ایک مشن لیا ہے. لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ ہم بندوں کو نکالیں بندوں کی بندگی سے ان کے رب کی بندگی کی طرف کو. ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور ادیان نے جو ظلم کر دین نے ادیان نے ظلم ڈھایا ہے انسانوں کے اوپر، اس ظلم سے نکال کر ہم انسانوں کو اسلام کے عدل اور انصاف کے اندر لے کر آئے. ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الآخرہ، اور دنیا کی تنگی سے ہم آخرت کے وسیع افق ان کو دکھانا چاہ رہے ہیں. تو جو کیونکہ ہماری بنیاد یہ ہے کہ ہم منصہ تاریخ کے اوپر خود نہیں آئے، ہمیں کوئی لے کر آنے والا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ وہ ہمارا سہارا بھی بن کر رہے، وہی ہمیں چلائے. کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی معیت کی اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کی ایک بہت بڑی دلیل تھی کہ جب ہمارے سارے سہارے جواب دے گئے تھے. یہ کالونیلزم جو ہے نا، یہ کوئی چھوٹی مصیبت نہیں تھی. کہتے ہیں کہ ہمارے ایک عالم ہیں سعودی عرب کے شیخ سفر الحوالی، وہ کہتے ہیں کہ ایک دنیا کی ساری قوموں کے ساتھ ہماری مٹ بھیڑ ہوئی ہوگی، جنگیں ہوئی ہوں گی، مارکے ہمارے ہوئے ہوں گے، ہوا ہوگا 50 سال کسی کے ساتھ ہو لیا، صدی کا مارکا ہو لیا. کہتے ہیں ایک قوم ایسی ہے جس کے ساتھ غزوہ موتا سے لے کر، پڑھا ہوگا آپ نے سیرت میں غزوہ موتا، جانتے ہیں، غزوہ موتا سے لے کر آج تک ایک دن کے لیے جنگ نہیں رکی، 1400 سال سے مسلسل ہو رہی ہے. اور اگر ہم احادیث میں دیکھیں تو یہ مسلسل ہونی ہے جب تک کہ انسانیت کا وہ آخری مارکا نہ ہو جائے جس کے بعد صرف قیامت ہے. تو کہتے ہیں وہ واحد قوم ہے، اس کا نام ہے ملت روم، اسی کو کہتے ہیں ملت صلیب، اسی کو ہم کہتے ہیں ماڈرن ویسٹ. تو کہتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا ہمارا مسلسل ایک جنگ رہی. محمد قطب ہیں ان کے، یہ سید قطب کے بھائی، وہ ایک خوبصورت وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی بے رحم مخلوق ہے جس کا نام ویسٹ ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو قرون وسطیٰ ہیں ان کے اندر یہ یورپ بنیادی طور پر بہت چھوٹا ایک بر اعظم ہے، شاید زیادہ لوگ جانتے تھے. یورپ ایک اول تو بہت چھوٹا بر اعظم ہے. پھر یہ ہے کہ اس کے جو تھوڑے سے جنوبی سائڈ کے حصے ہیں نا، وہی زیادہ جو ہے نا انسانی آبادی کے لیے سازگار ہے. اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے پھر قطب شمالی سے قریب ہوتے جاتے ہیں، اتنی برف، اتنی ٹھنڈ. وہ پیچھے کہتے ہیں کہ یورپ کا بیشتر حصہ اتنا ٹھنڈا ہے کہ وہاں پر زندگی ممکن نہیں ہے. تو یورپ جو ہے یہ یورپی قوموں کے لیے مسلسل تنگ ہو رہا تھا، آبادی بڑھ رہی تھی اور جگہ رہنے کے لیے یورپ کے پاس نہیں تھی. ابھی امریکہ دریافت نہیں ہوا، ہم تاریخ کے اس حصے میں چل رہے ہیں، ابھی امریکہ دریافت ہی نہیں ہوا، کولمبس صاحب ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے. اچھا، یورپ کی آبادی بڑھ رہی ہے. کہتے ہیں یہ مسئلہ یورپ کو اس وقت سے تھا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف نہیں لے کر آئے تھے. آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یورپی قومیں ایجپٹ کو، یہ جو ٹریپولی بولتے ہیں نا، لیبیا کا دارالحکومت ہے ٹریپولی، اور ٹریپولی کے نام سے ہی لبنان میں بھی پورا شہر ہے. ٹریپولی کا مطلب ہوتا ہے نا وہ مثلث ہوتی ہے، تو کسی وجہ سے نام رکھتے تھے. یہ ٹیونس میں، لیبیا میں، مصر میں، یہ عرض شام میں. آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام اپنے خطوط لکھے. ملت روم کے بادشاہ کو جو خط لکھا وہ کہاں گیا تھا؟ دمشق سیریا میں ہے. تو یہ یورپ کا بندہ سیریا میں، شام میں کیا کر رہا ہے؟
انہوں نے یہ سارے میڈیٹرینین کے جتنے یہ عرب خطے ہیں اس وقت سے انہوں نے یہ فتح کر لیے ہوئے تھے. یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ کولونیلائزیشن کے بانی اصل میں رومنز ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہوں نے ان سارے خطوں کو کولونائز کر لیا. یہ تو اسلام کے شیر اٹھے صحابہ جنہوں نے پہلے حلے کے اندر ہی سارا مصر، تیونس، لیبیا، شام کا پورا خطہ ان کو یوں مار بگایا. یہ واپس پھر جا کر یورپ میں جا کر بیٹھ کے یورپ ان کے لیے جنگ ہے. کہتے ہیں کہ یہ بار بار ان کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کے یہ زرخیز ترین یہ خطے ان کی رال بہتی رہی. یہ چاہ رہے تھے کہ یہ لے لیں، لیکن اور کہتے تھے انہوں نے لے لینا. یہ ہماری ایک خلافت تھی کہ جب بھی یورپ کے ٹڈی دل جو ہیں وہ وہاں سے نکلے ان زرخیز خطوں کو ہڑپ کرنے کے لیے، یہ اسلام کے خطے تھے، اذانوں کے دیش تھے، تو جب بھی وہ نکلے ہیں قوت بہت تھی، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن کہتے ہیں ادھر ہمیشہ اللہ کا شکر ایک مضبوط خلافت رہی. انہوں نے ایسا مار بگایا کہ یہ دوبارہ پھر یورپ میں جو ان کے رہنے کے لیے تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے. کہتے ہیں مسلسل ان پر یہ رہا. ایک بار ان کا ہاتھ پڑا جب مرکزی خلافت کمزور ہو گئی تھی، تو آپ کو پتا ہے وہ جو صلیبی جنگوں کا 200 سال مسلمانوں نے بھگتا تھا، یہ آگے تھے. ایک لمحے کے لیے ہم غافل نہیں ہوئے تو یہ چڑھاتے تھے. اور مسلسل یہ جنگ، میں اب یہ کر رہا ہوں کہ مسلسل جنگ ہم نے 14 صدیاں مسلسل جنگ لڑی ہے اس قوم کے ساتھ. اچھا تو کہتے ہیں کہ وہ بچت ہماری بلا کیوں ہوتی تھی؟ ادھر ایک مضبوط خلافت رہی، درمیان میں تھوڑی سی کمزوری آئی، ورنہ مضبوط خلافت رہی تو وہ ان کو مار بگاتی تھی. کہتے ہیں آپ یقین کریں اگر اس دوران میں خلافت یہاں پر نہ ہوتی اور ڈنڈا علاج ہے، دنیا کا خیال ہے کہ یہ قراردادوں سے ہو جائے گا، عالمی قوانین کے بڑے اچھے حوالے دینے سے یہ کام ہو جائے گا، کر لو، اس سے زیادہ اچھے حوالے کیا دے سکتے ہو. ڈنڈا بھائی، ڈنڈا دنیا میں ہے، وہ جو ہے نا عصائی کلیمی، ہمیں تو قرآن مجید نے سبق دیے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف تورات تھوڑی ہوتی ہے، ڈنڈا بھی ساتھ لے کر بھیجا ہوتا ہے، اور جگہ جگہ وہ ڈنڈا کام آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا. کہتے ہیں اگر یہ خلافت نہ ہوتی، مضبوط خلافت، ڈنڈا، طاقت، جہاد، فوج، یہ اگر نہ ہوتی تو کہتے ہیں یقین کریں جس طریقے سے یہ یورپی چڑھ آئے تھے. آپ یہ ہمارے بچے معاشرتی علوم کی کتابوں میں 4th 5th 6th میں وہ ریڈ انڈینز کا پڑھتے ہیں، پڑھا ہوگا ریڈ انڈین. کہتے ہیں ریڈ انڈینز ہم وہ امریکہ تو دریافت ہوا جا کر، وہ بہت بعد میں کولمبس نے جہاز رانی کی تو ہماری جان چھوٹی، ان کا رخ امریکہ کو ہو گیا. آپ کو پتہ ہے یہ اس وقت امریکہ جنوبی پورا ایک بر اعظم ہے، کانٹیننٹ سارا ہی یہ ان کی نسلیں آباد ہوئی ہیں. پورا بر اعظم جنوبی، پورا بر اعظم امریکہ جنوبی، پورا بر اعظم امریکہ شمالی، ساؤتھ امریکہ، نارتھ امریکہ. اس کے بعد پھر ایک اور بر اعظم انہوں نے دریافت کیا، آسٹریلیا، جو آخر جو ہے نا وہ مشرق کے اندر ہے. اس وقت 3 بر اعظم جو ہے نا یہ یورپ کی جو ہے نا آبادی ہے، یہ یورپ کی توسیع ہے، یہ یورپ کا تسلسل ہے، یہی گوری قومیں بیٹھی ہوئی ہیں. ان 3 بر اعظم کہتے ہیں یہ سارا ملبہ اگر یہ دریافت نہ ہوتے، ریڈ انڈینز تاریخ میں لوگوں نے ہمیں پڑھنا تھا، ہم ریڈ انڈینز ہوتے. وہ جیسے مسلمان کمزور ہوئے، اللہ تعالیٰ نے امریکہ دریافت کروا دیا کہ جاؤ مرو، ادھر جاؤ، ادھر کو مت آؤ. تو کہتے ہیں اس وجہ سے یہ جنگ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جنگ اس نوعیت کی، یہ وجود کی جنگ ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہ کر رہا تھا کہ کیونکہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، ہر موقع پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارا اللہ ہے. پوائنٹ اصل میں نا یہ چل رہا ہے پوری کہانی. کہتے ہیں وہ اتنا سارا کہ جب انہوں نے مسلمان کو ڈھانا چاہا، خلافت نے ان کا ہاتھ ہی نہیں پڑنے دیا. ان کے وہ سارے ارمان کہ کسی طریقے سے اس دیو کو جس کا نام مسلمان ہے، مسلمان تہذیب کا سورج گر رہا ہے، دنیا کے سارے دریا مسلمان کے دیے ہوئے رخ پر بہتے رہے، دنیا کی تہذیب اسلام کا پانی بھرتی رہی. ٹھیک ہے، اللہ کے شکر ہر طرف سے خراج آتا تھا ہماری خلافت کو. ان کے اس اسلام کو ڈالے کہتے اللہ نے پھر یہ بھی وقت لانا تھا جو بھی کہ استعمار
آیا اور اس نے اپنا وہ 1200-1300 سال کا وہ ارمان پورا کیا، پورا عالم اسلام کو ڈھا کر پچھاڑ کر اس کی چھاتی پہ جو ہے نا استعمار بیٹھ گیا۔ ہماری فوجیں ختم کر دیں اس نے، ہماری حکومتیں اس نے ختم کر دیں، ہمارے یہ سارے ملک جو ہے نا ان کے دسترس میں آ گئے، ہماری زمینوں کے سارے خراج اور ہمارے مزدوروں کے جو مضبوط عضلات تھے اور ہمارے زمیندار کا وہ جو سارا پسینہ تھا، اس کی کمائی ملکہ وکٹوریا کو اس کا خراج جاتا رہا۔ زمانہ نے پھر یہ بھی دیکھا، اور اب تو ہماری فوجیں بھی نہیں رہی، ریاستیں بھی نہیں رہی، قوتیں بھی نہیں رہی۔ اب ہم کیسے اس مصیبت سے جان چھوڑیں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تھی اس امت کے حق میں۔ یورپ پر اللہ کے عذاب کا کوڑا تھا، 2 عالمی جنگیں، کروڑوں کے حساب سے مرے ہیں، کروڑوں کے حساب سے مرے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں مسلمان کبھی گناہگار بھی ہو جائے نا، مسلمان اللہ کے نبی کی امت، اس کی یہ حیثیت اللہ کو انشاءاللہ آج بھی کرے، اس پر یقین کریں۔ ہمارے گناہوں کے باوجود جب تک کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، جب تک کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں، اور جب تک کہ ہم اسلام کو اپنا دین اور اپنا دستور مانتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کو ہم پھر بھی عزیز ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سبق سکھانے کے لیے تھوڑا سا ایسی صورت پیدا کر دیتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ہمیں جگانے کا انتظام ہو رہا ہے۔ جس دن یہ شیر اٹھ گیا جس کا نام عالم اسلام، جس دن یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا کہ سرچشمے میں بیٹھا، قرآن جیسی طاقت، قرآن جیسی طاقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ڈاکومنٹ کیا ہوا اس کے پاس موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ چند سو، ہو سکتا ہے تو 2-3 ہزار تک پہنچتے ہو، یہ فدائی ایسے لڑے کہ بڑی بڑی اسرائیلیوں کی جو بٹالین تھی وہ ان کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اصل تو لڑتا ہے ایمان، اصل تو جیسا لڑتا ہے جذبہ۔ یہ تو ہتھیار تو صرف مدد دینے کے لیے ہوتے ہیں، ہتھیار لڑتے نہیں ہیں، لڑتا ہے تو ایمان لڑتا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو چیز جو ہے یہ پہلی بار دنیا نے دیکھی، تو کہتے ہیں کہ جب یہ استعمار پوری طریقے سے اس اتنے بڑے عالم اسلام کو مکمل طور پر قابو کر چکا تھا اور جکڑ چکا تھا، اور اب کوئی صورت نہیں تھی۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں اگر آپ اس سے اس کے لے، حقیقت یہ ہے کہ ہماری بہت ساری ایسی مزاحمت کی بڑی بڑی اچھی جو ہے نا اٹھی، ادھر ٹیپو سلطان تھا، سراج الدولہ تھا، وہ پھر اس کے بعد ریشمی رومال تھا، ساری دم توڑ چکی۔ جب آخری بہت اندھیرا ہو گیا نا، ہماری ریشمی رومال تحریک، یہ ہسٹری پڑھنے والے آپ کو بتائیں گے کہ بالکل آخری ادوار میں، انگریز دور کے بالکل آخری ادوار میں 2 شخصیتیں ہمارے ہندوستان کی ایسی رہی ہیں جنہوں نے باقاعدہ انگریز کا یہ سارے کا سارا برج الٹنے کے لیے ایک بڑی سطح پر پلان بنانے کی خاطر جرمنز کے ساتھ روابط قائم کیے تھے۔ ایک تھے مولانا محمود الحسن دیوبندیوں کی جانب سے، تو یہ ہٹلر سے ملاقات کر کے آئے تھے، اور دوسرا اہل حدیثوں میں سے مولانا فضل الہی صاحب، ان کا آتا ہے، یہ آباد شاہ پوری صاحب نے ایک کتاب لکھ رکھی ہے، آپ اگر پڑھنا چاہیں، سید بادشاہ کا قافلہ، اس میں انہوں نے کیا بتایا کہ یہ مولانا فضل الہی وزیر آبادی بھی ہٹلر سے ملاقات کر کے آئے تھے، اور ایک پلان بنایا گیا تھا کیونکہ جرمنز کی جو ہے نا اتحادیوں کے ساتھ جنگ تھی، تو برے صغیر میں مسلمانوں کو اٹھایا جائے اور باہر سے کر کے کم از کم ایک بار جو ہے نا انگریز کا یہاں سے معاملہ صاف کیا جائے۔ اللہ کا کرنا، ریشمی رومال تحریک پکڑی گئی، مولانا فضل الہی صاحب جو ہے نا ان کا بھی ساری کی ساری تحریک پکڑی گئی، دھر لی گئی، ایک بار مکمل گھپ اندھیرا ہو گئی۔ مگر ہمارا اللہ تعالیٰ نے 2 عالمی جنگیں برپا کی، انہوں نے کمر توڑ دی اس کی، اور ان کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں انشاءاللہ ہم ویسے تو گناہگار ہیں مجموعی طور پر، کیونکہ یہ امت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امت کبھی بھی ضلالت پر ساری کی ساری اکٹھی نہیں ہوگی، میری امت جو ہے، اس وجہ سے اس امت کے لیے اللہ کی رحمت پھر جوش میں آئی، اس نے کوڑا برسایا اپنے غضب کا اس یورپ پر دھڑا دھڑ کے۔ یہ جو آپ کو آزادیاں ملی، کہتے ہیں اس کا سارا کریڈٹ ویسے بنیادی طور پر یہاں کوئی ایسی وہ نہیں تھی کہ جس کے ڈر سے انگریز بھاگ گیا، کوئی ایسا نہیں ہوا ہے۔ بھائی جب یہ ہوا ہے
کہ وہ جنگ خاص طور پر دوسری جنگ عظیم نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ان کے پاس، تو یہ جیت کر بھی تباہ حال ہو چکے تھے. جیت بھی ان کی ٹھیک ہے ہوئی ہے اتحادیوں کی، لیکن یہ تباہ حال ہو گئے. تو ان سے ہماری جان چھوٹی. ہماری پہلی آزادی اللہ نے ہمیں، عالم اسلام کا اللہ نے ساتھ دیا اس موقع پہ. جیسے کیسے ہمیں یہ سارے ملک واپس مل گئے، یہ پاکستان بھی اور یہ ایران بھی، باقی سینٹرل ایشیا کے ممالک بھی، مڈل ایسٹ بھی، بعد میں سینٹرل ایشیا کے ممالک سینٹرل ایشیا کے زیر کنٹرول آ گئے. تو بہرحال ایک بڑی سطح پر ہمیں افریقہ اور ایشیا کے مسلمان ملکوں کو ہمیں جیسے کیسے آزادیاں ملی. لیکن اس کے بعد جو ہے نا کہتے ہیں کہ 2 خطے ایسے تھے کسی وجہ سے جو پھر بھی کافر کی دسترس میں رہے، ایک کشمیر، ایک فلسطین. اور اصل میں اب اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا کہ ان 2 یہ ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ایک بحران بنا ہمارے لیے، فلسطین ایک بڑا، کہتے ہیں اگر پورے عالم اسلام نے یہ برج الٹنا ہے تو ان 2 مسئلوں کو ہاتھ اٹھا لیں. انشاءاللہ آزادی کا جو دوسرا مرحلہ ہے نا، وہ جو نظریاتی آزادی ہے، کہتے ہیں اسلامی قوتوں کا ہاتھ پڑھنے کا ایک موقع ہے. اب بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھ نہیں گئے. کہتے ہیں کہ جب باہر بالعموم، دیکھیے حضرات، بالعموم ایسے ہوتا ہے کہ جب داخلی طور پر ہم پر کافروں کا یا ویسٹ کا بنایا ہوا ایک نظام مسلط ہوتا ہے، آدھا پام ہم پر بھی ایسے ہی نظام مسلط ہیں. اسلامی تحریکیں بیچاری زور لگاتی ہیں اور لوگوں کو بتاتی ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے منافی ہے، تو آؤ دین کو قائم کریں. لوگ بیچارے اتنے پسماندہ ہیں، ان کو صحیح دین کی بڑے عرصے سے سمجھ نہیں ہے. پھر روٹی کا ایک ایسا مسئلہ لوگوں کے لیے پیدا کر دیا ہوا ہے. اسلامی تحریکیں ایسے ہیں عرصے سے جیسے بھینس کے آگے بین بجا رہی ہوں، قومیں ہماری سن کر ہی نہیں دے رہی. تو اس پہ اب کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اسلامی تحریکوں کو کیونکہ خاصی مشکل درپیش آ رہی ہے اپنی قوموں کو اپنا پورا اسلامی کیس سمجھانا. کہتے ہیں جہاں جہاں بیرونی دشمن حملہ آور ہوا ہے، وہاں وہاں کفر کے خلاف اٹھنے کے حوالے سے قوم کو بہت جلدی سمجھ آ جاتا ہے. اب افغانستان پر رشیا آیا ہے، کفر کا نظام تو پہلے بھی تھا نا، یہ تو آپ سمجھتے ہیں. جب رشیا حملہ آور ہوا افغانستان پہ 1979 میں، تو افغانستان میں سے پہلے بھی کفر کا نظام تھا. لیکن ہماری قوم میں یار ہے تو مسلمان ہی نا، نام کو جیسا بھی ہے، یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، چھوڑو جی، مطلب ہے یہ آپ خام خابل کے آپ کو ہمیں وہ کہتے ہیں جی یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ بنیاد پرست ہیں وغیرہ وغیرہ. ہماری اپنی قوم میں جو ہے نا سن کر نہیں جیسے اچھا تو کافر آئے، کہتے ہیں کہ پوری قوم اٹھ کھڑی ہوئی. اس سے ہوا کیا کہ کافر سے بھی آزادی ہوئی اور اسلامی تحریک کا ہاتھ بھی پڑ گیا. کہتے ہیں یہ ایک بہت بڑا رکھنا ہے جو یہ عالمی نظام آپ کو دیتا ہے کسی وقت، ظاہر اپنی غلطی سے دیتا ہے. وہاں سے اسلامی تحریک اپنا پورا راستہ بنا لیتی ہے. افغانستان جو ہے وہ آج ایک اسلامی تحریک کو ملا ہے اس وجہ سے کہ اس پر کافر چڑھایا تھا اور پوری قوم کو ہم آن بورڈ لے سکنے کی پوزیشن میں آئے. اچھا کہتے ہیں کہ اور یہ کشمیر کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہے کہ ہندو جو ہے اس کے خلاف تو مسلمان آپ کو پتہ ہے شہر ہوتے ہیں. جب بھارت کے ساتھ ہماری جنگ تھی آپ نے دیکھا اور سارے لوگ جو ہیں وہ جذبے میں آگے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں یہ جو کافر کے ہم پر اس طریقے سے جو جارحیتیں ہوتی ہیں اسلامی تحریکوں کے لیے یہ ایک اپرچونٹی ہے. یہ اس پر ایک ایسا اچھا نریٹو لے کر آ سکتی ہیں کہ خود اپنے دور رس اسلامی اہداف کے لیے بہت سارے راستے بنا سکتی ہیں. تو اس لحاظ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ غزہ نے ہمیں ایک نیا موقع فراہم کیا ہے کہ ہم وہ جذبہ تازہ پیدا کر دیں. بنیادی طور پر یہ مغرب سے اور استعمار سے آزادی حاصل کرنے کا یہ دوسرا فیز ہے انشاءاللہ العزیز. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا بہت بڑی بڑی آبادیوں کو اسلامی تحریکیں نئے سرے سے اگر آپ جذبہ دینے میں کامیاب ہو جائیں، اگر اندر سے مسلمان کو جگانے میں آپ کامیاب ہو جائیں تو انشاءاللہ کل کو پرسوں کو غزہ کا مسئلہ اللہ حل بھی کروا دیتا ہے. تو یہاں کے جو جمع غفیر ہیں انشاءاللہ یہ دوبارہ آپ کے ساتھ ملنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. خود آپ کے کئی سارے ایسے کام جو کسی وجہ سے قوم کے آپ کے ساتھ زیادہ بڑی سطح پر نہ چل سکنے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، آپ ان مسائل کو بھی انشاءاللہ العزیز حل کر سکتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ غزہ میں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما رہا ہے
ابھی انشاءاللہ مہمان آپ سے مخاطب ہوں گے. مجھے انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ہم نے آدھا گھنٹہ دینا ہے اور 4 بجے ہم نے پورا بھی کرنا ہے. آپ یہ فرما رہے تھے تو ظاہر ہے 3:30 ہو گئے ہیں, تو 4 بجے اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو ابھی میں 2 منٹ کی گفتگو ختم کر رہا ہوں. مہمان ہمارے انشاءاللہ آپ لوگ تعارف سنیں گے ان کا, تو مجھے اس پہ اپنا ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ایک بہت ہی خوبصورت بات کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ پہ میں ان کے لیے ٹرانسلیٹ کر رہا تھا. کہتے ہیں کہ یہ غزہ جس طریقے سے ثابت قدم ہو کر کھڑا ہے, دنیا کے جتنے قوانین ہیں ان کی روح سے تو اس کی ایکسپلینیشن ہی نہیں ہو سکتی کوئی بھی, سوائے اس کے کہ آپ اس کو اسلام کا معجزہ کہیں اور ایمان کا ظہور کہیں. جب ایمان ہے اس کو آپ مادی طور پر کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ایمان اس شے کا نام ہے. کیا مادی میں یہی تو یورپ کو کا دماغ کھول رہا ہے. ایک چھوٹی سی بستی ہے اور ٹیکنالوجی اسرائیل کے پاس نہ ہو, اور پھر اسرائیل کے جو ابا جی ہیں پیچھے کئی سارے باپ ہیں, ایک نہیں بیٹھے ہوئے, تو وہ ساروں کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے اور وہ ڈھیر کر لیں اس کے پاس. ان کے پاس کیا ہے؟ یہ بیچارے وہ ایسے سرنگوں میں بیٹھ کر ہاتھوں سے بنائے ہوئے میزائل جو بھی ہوئے کہ کیا افیکٹیوٹی ہے اس ان سیاروں کے مقابلے میں. وہ تو کہہ رہے تھے کہ دیکھیں کسی جنگ کو جیت اور ہار دیکھنے میں نا یہ نہیں جانچا جاتا کسی گیج کرنے کا, نا گیج کرتے ہیں نا آپ جنگ میں کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے. کہ تو اس کو گیج کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس نے اس کے اتنے مارے اور اس نے اس کے اتنے مارے, یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے. بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے حملہ کیا ہے اس نے کیا چیز چھیننے کے لیے حملہ کیا ہے, اور جس پر حملہ ہوا ہے وہ کیا چیز مٹھی میں کر کے بیٹھا کہتا نہیں دیتا ہوں. تو اگر وہ جو چھیننا چاہتا تھا حملہ کر کے وہ ایک بھی شے نہ چھین سکا, اور جس پر حملہ ہوا ہے اس نے ایک بھی شے نہ چھوڑی ہو, تو پھر جیتا کون؟ حملہ آور ہارا ہے اور جس پر حملہ ہوا ہے وہ جیتا ہے. کہتے 4 اہداف تھے جو وہ اسرائیل حاصل کرنا چاہ رہا تھا, اس کو تفصیل کیا جائے خود بھی بتا رہے. تو اللہ کا شکر ہے وہ کھڑا ہے اور ڈٹا ہوا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ غزہ کی یہ قربانیاں, غزہ کا یہ عزم, غزہ کی یہ بہادری, غزہ کی یہ استقامت, یہ پچھلے دنوں اس پر باقاعدہ رپورٹس آئی تھیں. کئی سارے نا وہ امریکہ میں یورپ میں کئی سارے مسلمان ہوئے ہیں کہ اور قرآن مجید کو زیادہ جو ہے نا کتب خانوں سے خریدنے کا رجحان لوگوں نے نوٹ کیا بڑا ہے کہ اس کتاب کو پڑھیں جس کے ماننے والے اس طرح بہادر ہوتے ہیں. تو ویسے تو ایک ایکسپلینیشن دیکھیں غزہ کی بہادری نے قرآن مجید کا ایک نیا تعارف کروایا ہے کہ بھی قرآن مجید کو پڑھنے والے یوں بہادر ہوتے ہیں اور یوں پھر اللہ کے لیے اپنے جانے دیتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اس پورے ریجن میں شروع مہینوں میں جب غزہ کا یہ معاملہ ہوا تھا خاصی گرم جوشی پائی جاتی ہے. اب وہ گرم جوشی خاصی کم ہو گئی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ غزہ کے اس مسئلے کو اگر ہم امت کا مسئلہ بنا لیں تو شاید ہم یہاں کی جو اسلامی گرم جوشی ہے اور ان قوموں کی اسلام کے ساتھ جو ایک وابستگی ہے انشاءاللہ اس کو تازہ اور مضبوط کرنے کا ایک موقع حاصل کر سکتے ہیں. اسلامی تحریکوں کو صرف اتنا نہیں کہ وہ غزہ کی مدد کریں, اس کے معاملے میں اویئرنیس پیدا کریں, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر قوموں کے ساتھ دوبارہ کمیونیکیٹ کرنے کا اور ان کو اپنے ساتھ جوڑنے کا, اپنے پیچھے کھڑے کرنے کا یہ ایک نادر موقع ہے. یہ اتنا بڑا عمل ہے غزہ کا جس کی بنیاد پر ہم پوری قوم کو کہیں زیادہ اس جذبے اور جوش کے نتیجے میں یہاں سے بہت ساری امداد اٹھوائی جا سکتی ہے. یہاں کے فیصلہ سازی کے عمل میں ہم صرف اس وقت مؤثر و اثر انداز ہو سکیں گے جس وقت ہم اویئرنیس کا ایک ایکسپلوژن پیدا کریں گے, ایک دھماکہ خیز اویئرنیس یہاں پر پیدا ہوگی. یہاں کا بچہ غزہ کے لیے آواز اٹھائے گا تو پھر یہ امکان ہے کہ یہاں کے فیصلہ ساز ہیں وہ بہتر فیصلہ کر سکیں گے, کیونکہ بھارت ایک سطح پر یہ ملکوں کے ہی جنگ کرنے کی ہے اور ملکوں ہی کی سطح پر غزہ کی جو ہے نا مدد کرنے کی عوام کریں گے. تو کیا کریں گے عوام البتہ فیصلہ سازوں پہ کر سکتے ہیں. اسلامی تحریکوں کے لیے یہ ایک نادر موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کو میدان میں لانے کے لیے غزہ کی ان قربانیوں کو اور غزہ کی اس تصویر کو ہم پورا پورٹریٹ بنا کر یہاں جگہ جگہ انسانوں کو دکھائیں. اور اس حوالے سے انشاءاللہ عزیز ہم ایک مسئلے پہ امت کو اٹھا لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بہت سارے مسئلے اس کے ساتھ ان کو خود حل ہوں گے. اسی پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں.